سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے وہ عجیب و غریب رول ہے. پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یہاں وہ لوگ برسر اقتدار آ گئے جنہیں قائد اعظم نے اپنی جیب کے کھوٹے سکے کہا تھا, اور ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی وہ اسی وقت وہ شروع ہو گئی تھی, اور بندر بانٹ بھی اسی وقت سے شروع ہے. دوسری طرف پریس پہ وہ لوگ آ گئے جو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ, لیکن پریس ان لوگوں نے سنبھالیا جو سیکولر ذہن کے لوگ تھے. ان لوگوں نے نہ اسلام کا نام آنے دیا نہ پاکستان کا نام آنے دیا. یہ دونوں چیزیں شروع سے لاگو ہو گئی, اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا اس کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا. یہ بدقسمتی کی انتہا وہاں سے شروع ہوتی ہے. بہرحال اگر قید کو سے عمر ان سے وفا کرتے اور زندہ رہتے تو شاید پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا, وہ اپنے نظریے کے مطابق جو ہے وہ ترقی کرتا. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ ایک تجربہ گاہ کے طور پر لیا ہے, یہ ہم اسلام کی یہاں کریں گے. اور ہمیں کیا قانون ہوگا, تو قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے ایک جواب دیا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے. اور آج کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں کہ قابل نویس کل پرسوں کے اخبار میں تھا کہ کبھی اسلام کا نام نہیں ہے, یہ کہاں سے اسلامی نظام, کبھی اسلامی حکومت کی بات نہیں ہوئی, کبھی اسلامی نظام کی بات نہیں ہوئی. تو یہ قائد اعظم کی وہ تقریر سارا وہ بھول گیا. آج ہم اپنی قوم کو, نسل کو یہ بتا رہے ہیں. جب کسی چیز کی بنیاد ہلا دی جائے, کسی مکان کی بنیاد ہلا دی جائے, وہ مکان باقی نہیں رہتا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور سب سے بڑا جب اس کا نظریہ ختم ہو گیا, اس کی بنیاد ہل گئی, تو وہ پاکستان دو ٹکڑے ہو کے رکھ گیا. آج وہ پاکستان کہاں ہے؟ وہ جلاؤ نہ ان لوگوں کو کہو. یہ دونوں جو برسر اقتدار ہیں, یہ کیسے برسر اقتدار ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اکثریت کس کی تھی یہ بھی ہمیں پتہ ہے جی. تو آج وہ لائے نا پاکستان, یہ مسلم لیگ والے وقت وہ خواجہ خیر الدین کہاں چلے گئے؟ وہ جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی وہ مشرقی پاکستان کا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ وہ پروفیسر غلام اعظم کا پاکستان, نور الامین کا پاکستان, خواجہ خیر الدین کا پاکستان, وہ کہاں گئے؟ ہاں جی. آج اس بچہ کچھ پاکستان پہ ہر ایک جو ہے وہ چمٹ رہا ہے, جو اپنے بوٹیاں جو ہیں اس کی نوچ رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی کہانی ہے. اور پھر سیاست میں وہ لوگ آ گئے, چونکہ انڈیا نے یہ کیا, بھارت نے, کہ انہوں نے فوری طور پر اپنی جاگیرداری سسٹم ختم کر دیا, جہاں سے جاگیریں آج تک بھی قائم ہیں. اور وہی لوگ جو انگریز کے جو اس وقت رتھ کے آگے جوتے تھے, جو ان کو دے کر گئے, آج بھی وہی لوگ برسر اقتدار ہیں. پہلے ان کا دادا تھا, پھر ان کا بیٹا آیا, پھر ان کا پوتا آ گیا, آج کل بھی وہی برسر اقتدار ہیں. یہ جاگیردار طبقہ ہے, نہ ان پہ ٹیکس لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے. آج بھی ایک بجٹ اٹھا کر دیکھیں اگر آپ, تو تنخواہ دار طبقہ جس پہ بیچارے بندھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. کیا کسی جاگیردار پر یا ان لوگوں پر کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے پستا جا رہا ہے, یہاں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. یہی حالت ہے. اب جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کو ہم نے اتنا بنا دیا ہے کہ غریب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اب ایک بلدیاتی الیکشن جو وہ لڑے, اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں جی, وہ کہاں سے لڑے گا؟ اس لیے ان لوگوں نے پیسے لڑنے ہیں. اور یہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو اس پہ وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ کاروبار ہے. آج جتنا ہم لگا رہے ہیں وہی ہم نے اس قومی خزانے سے لینے, اور وہ لیتے ہیں, اور وہ اس سے کئی گنا لیتے ہیں. اور ان کا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہماری سیاست ہے. یہ سیاست ہے یا کاروبار ہے؟ یہ سیاست ہے یا انارکی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایک آتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, باریاں داخل, ایک آپ آ جا باری لے لیں, وہ باری لے لیں. وہ ہمارے ایک ساتھی نا فرید پراجا لطیفہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک مریض گیا نا ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو باری کا بخار ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب باری کا بخار تو تب ہوتا نا ایک دن آپ کو چڑھتا ہے ایک دن مجھے چڑھتا ہے, یہ تو مجھے ہی چڑھتا ہے, تو یہ باری کا بخار. تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے باریاں بانٹی ہوئی ہیں اور یہ عیش کر رہے ہیں جی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر کبھی آپ ان کے یہ جو لاجز ہیں نا ان کے, جو جہاں یہ رہائش ہے ان کی, یہ گھروں کو چلے جاتے ہیں, ان کے اے سی چلتے رہتے ہیں, دن رات چلتے ہیں. ہاں جی, سارے 4 کمرے سارے اے سی چل رہے ہیں. اور ہم غریبوں کے اوپر یہ بلوں کا اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ ہر چیز کا ٹیکس ہے, ہر چیز کا ہم ٹیکس دے دے کر ایک قوم تھک گئی ہے. یہ کیا ہوگا اس ملک میں, کیا بڑھنا ہے؟ باقی رہا آپ کی پارٹیوں کا, ہر ایک نے پارٹی جو ہے نا جی, یہ پارٹیاں باری باری ہیں جی. مسلم لیگ ہے, کبھی کاف اس کا نام ہے,
اب مسلم لیگ کے کتنے دھڑے بن گئے ہیں، اب تو میرے خیال الفابیٹیکلی اے بی سے وہ ختم ہو جائے گی، مسلم لیگ ہی شاید ختم نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں نون ہے، کہیں کاف ہے، کہیں کچھ ہے، کوئی زیڈ ہے، کوئی کچھ فلان، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے اس پاکستان کا، ہمیں ایسے لوگ لیڈر مل گئے ہیں کہ جن کے بارے میں قائد اعظم نے میں شروع میں کہا تھا، تو وہ آج برسر اقتدار ہیں، نہ کوئی تعلیمی پالیسی ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی معاشرے کے اندر سدھارنے کے لیے کوئی پالیسی ہے، نہ نسل لاؤ کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی مطلب ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ HEC جو ہے ہائر ایجوکیشن ہے، اس کے لیے انہوں نے کتنا بجٹ رکھا ہے جی؟ کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں۔ تعلیم پر اور صحت جو ہے وہ سب سے اول ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔